اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 9 ہے، لیسن نمبر 10 ہے، لیسن نمبر 10 ہے، اور یہ تفسیر ہے آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک. آیت نمبر 30 سے 39 تفسیر سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہمارا لیسن نمبر 11 ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 30 سے لے کر 39 کی کچھ مختصر سی تفسیر پڑھی تھی. آیت نمبر 39 کی ابھی وضاحت باقی ہے، لیکن انشاءاللہ آج کے لیسن میں اس کو بھی ہم پورا کریں گے. ابھی جو جس طرح سے ہم چلیں گے وہ یہ کہ ہم تھوڑا سا آیت 30 سے غور و فکر کریں گے اور کچھ ہم اپنے لیے سبق سیکھیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں آیت نمبر 30 میں ہم نے کیا جانا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی. ایک کیا اطلاع تھی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں جو کہ اس زمین میں رہے گا اور زمین کا انتظام چلائے گا، اور زمین میں ایک با اختیار مخلوق کو میں پیدا کروں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کن کہہ کر جب کن فیکون، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے اپنے کلمہ کن سے کوئی چیز کو بھی وجود میں لا سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے کسی فیصلے کا کسی کو اطلاع دینا بھی ضروری ہے. وہ مالک کل ہے، یعنی کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے سے کیوں فرشتوں کو یہ بات بتائی. تو دیکھیں اس سے ہمیں حکمت کیا نظر آتی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتے وہ مخلوق ہے جو انسان کو آگے چل کر انسان کی اس زندگی میں معاون ہوں گے. یعنی کہ فرشتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہت سے کام فرشتے کرتے ہیں، اس کائنات کا کام چلاتے ہیں. ایک طرح سے جیسے حکومت کے جس طرح سے کارندے ہوتے ہیں حکومت کے مختلف انتظامات کو سنبھالتے ہیں، اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اس دنیا کے اور ہماری زندگی کے لیے جو بھی انتظامات ہیں اس کو فرشتے اس کو انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے فرشتے جو ہر انسان پر اسائن ہے، وہ اس کے ہر وقت کے اعمال کو، اچھے اور برے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں اور ایک اعمال نامہ تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے جب ہمارے شام عصر کے بعد اور فجر کے بعد وہ انسانوں کے اعمال کو سارے جو اس وقت سے جیسے فجر سے عصر تک اور عصر سے دوسرے دن کے فجر تک کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو لے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. یہ سارے دلائل موجود ہیں قرآن میں انشاءاللہ. ابھی میں صرف آپ کو ایک اوور ویو دے رہی ہوں کہ فرشتے بہت سے خدمات انجام دیتے ہیں. موت کے فرشتے ہوتے ہیں، بارش کے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے ہوتے ہیں، وحی لانے والے فرشتے ہوتے ہیں. تو پھر قبر میں جب بندہ دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کے لیے. تو اس طرح سے فرشتے مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں جو کہ ہماری انسانوں کی زندگی سے ان کا تعلق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر جو مخلوق نہیں بنانے کا ارادہ کیا، جس مخلوق کے لیے فرشتوں کو کام پر لگانا تھا، تو اللہ نے اپنے اس ارادے کو پہلے سے فرشتوں کو بھی واضح کر دیا تاکہ ان کے ذہن میں جیسے کوئی بھی جس طرح سے فرشتوں کے ذہن میں کوئی تجسس آیا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے اللہ،
تو اللہ نے پھر اس کی حکمت بھی سمجھا دی اس کو، تاکہ جب فرشتے انسان کی خدمت پر لگے تو وہ بالکل اپنے ان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شکوک و شبہات نہ ہو، اور وہ اپنے کام میں کسی طرح سے جسے کام کو اچھی طرح سے انجام دے۔ تو اب اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں ہماری زندگی میں؟ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اجتماعی فائدے کے ہوتے ہیں۔ گھر کی یونٹ کو ہی دیکھ لیں اگر، تو گھر میں جو بھی انچارج ہوتا ہے اس کے بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے سارے افراد کے اوپر کسی نہ کسی طرح اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں جو اجتماعی کام ہوتے ہیں تو ان کا بہت سے افراد پر اثر آتا ہے۔ اب جو بھی انچارج پرسن ہے ان فیصلوں کے، جس کا تعلق بہت سے لوگوں سے ہوتا ہے اور جس سے اثر انداز بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے اندر میں جو لوگ ہیں جن کے اوپر اس فیصلے کا اثر آ سکتا ہے، ان کو اپنا فیصلہ اچھی طرح پہلے سے ہی سمجھا دے اور ان کو اپنا معاون بنا دے۔ کس طرح معاون بنائے کہ ان کے دلوں میں کوئی کسی قسم کے کوئی شکوک شبہات ہو تو ان کو دور کر سکے اور ان کو اپنے فیصلے کی حکمت سمجھا سکے۔ تو اگر ہم اس طرح سے اپنے معاملات کرنے لگے تو اس سے ہمارے اجتماعی کاموں میں، ہمارے گھر کے کاموں میں بہت سے جو مسائل، جھگڑے، فساد، ناراضگیاں ہوتی ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ان آیت میں۔ اچھا، تو اور جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ہر انسان کو اللہ نے اختیارات دیے، تو ہر انسان کے اندر میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی چیز ہے جس کا اسے چاہیے کہ وہ مشورے سے کام کرے اور اس کو بات کو اچھی طرح سمجھا کر کرے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو۔ اچھا، اب دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو نے ایک تجسس کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہوں نے کیا کہ اللہ یہ مخلوق تو فساد کرے گی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ کر چپ نہیں کرا دیا کہ میں جانتا ہوں تم کچھ نہیں جانتے، بس جو میں کروں گا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو اچھی طرح سے صاف ہو جائے، اچھی طرح سے ان کے بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے ان کو عملی طور پر سمجھا دیا کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور پھر ان کو فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اگر تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ مخلوق صرف فساد ہی کرے گی تو تم بتاؤ پھر کہ یہ جو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ثابت کیا کہ یہ مخلوق جو ہے اس کے پاس علم بھی ہوگا اور یہ اپنے علم سے اس دنیا کو ایک ایک کونے کو اس طرح سے وہ دنیا کو ڈسکور کرے گی۔ دنیا میں جو اللہ نے اپنی اس کے لیے فائدے کی چیزیں بنائے ہیں، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، اس کو وہ ہر طرح سے اس سے نہ صرف اس کو ڈسکور کرے گی، اس کے بارے میں سمجھے گی، اسٹڈی کرے گی اور ان کو اپنے کام میں لگائے گی، اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کی بات سمجھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں فرشتوں کا رویہ دیکھیں، تو ہم کیا کریں جب ہمارے چھوٹے ہمیں سوال کریں کہ ہمارے کسی فیصلے پر، تو ہمیں ان کو چپ کرانے کے بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلے پر، جو کام پر ہمارے چھوٹے کنفیوز ہو رہے ہیں، ان کو شبہات ہو رہے ہیں ہمارے فیصلے پر، تو ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اب علم دیا آدم کو اور علم کی وجہ سے فضیلت دی، تو ہم نے کیا سمجھا کہ یہ جو علم ہے، چاہے یہ دنیا سے ریلیٹڈ علم ہے، چاہے کہ انسان کے اندر اس کی صلاحیت کے بیج موجود ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا یہ علم، تو ہر انسان کے اندر یہ ایبیلٹی یا یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے دنیا کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو چاہے دنیا کا علم ہے، چاہے جو وحی سے جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، ان دونوں جو بھی علم ہے اس سے انسان کے درجات بڑھتے ہیں، انسان کے اندر عظمت
تو علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے درجات بڑھتے ہیں. لیکن اب اس علم کے ساتھ شرط کیا ہے کہ دیکھیں ابلیس جو تھا، ابلیس کو بھی علم تھا، وہ اپنے علم کی وجہ سے فرشتوں کی کمپنی میں رہتا تھا، اپنی عبادت کی زیادتی کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے. لیکن علم کے ساتھ اس کے اندر جو تکبر تھا اس نے اس کو برباد کیا. تو علم جو ہے وہ انسان کو عظمت پر عظمت عطا کرتا ہے، اس کو درجوں کی بلندی عطا کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو، بڑا بننے کی خواہش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں سے یہ بھی سبق سیکھا. پھر اب دیکھیں کہ فرشتوں کا رویہ دیکھیں کہ جب انہوں نے سوال کیا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ہر فیصلہ حکمت کی بنا پر ہے. تو اگر اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انسان بنائے گا، ایک مخلوق بنائے گا، با اختیار ہوگی جو، تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا، ہمیں اس پر کوسچن نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے فوراً کیا کیا، انہوں نے کہا اللہ لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہمارا تو کوئی علم ہے ہی نہیں اس بات اس کہ تو نے ہمیں سکھا دیا، اور تیرے فیصلے تیرا ہر فیصلہ حکمت اور علم کی بنا پر ہوتا ہے. اور ہم سے یہ جو غلطی ہو گئی پوچھنے کی، تو صرف اس لیے کہ ہمارا علم کم ہے، اور ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم سے یہ غلطی ہوئی. یعنی انہوں نے اب فوراً سے اعتراف کر لیا، اپنا رویہ بدل لیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کو، انہوں نے سجدہ بھی کر دیا بغیر چھو چڑھا کے. ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں دیکھیں ابلیس کا رویہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ابلیس بھی دیکھ رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا. تو اگر جس طرح فرشتوں نے بات مان لی اس طرح وہ بھی مان لیتا، لیکن نہیں، وہ کیوں نہیں مان سکا کہ اس کے اندر تکبر تھا. پھر اس نے بجائے ماننے کے وہ اور اکڑ گیا اور اس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا. تو گویا اس طرح سے یہ ایک فرشتوں اور ابلیس کا بھی امتحان تھا. جو آدم کو سجدہ کروانا تھا، یہ ان کا بھی ایک امتحان تھا. اور اس امتحان میں کامیاب کون ہوا؟ جس کا دل خالص تھا، جس کے دل کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا. ٹھیک ہے، بس ان کو ایک غلط فہمی ہوئی، لیکن وہ بھی دور ہو گئی. لیکن ابلیس جو تھا اس کے اندر تکبر تھا. تو تکبر کی وجہ سے یہ سارا کچھ اس نے دیکھا بھی، سمجھا بھی، اور وہ اس کو علم بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. لیکن نہیں، اس نے تکبر کیا اور وہ نہ مان سکا. سارے علم کا، اس کا علم سے کوئی کام نہ آیا، اور وہ جیسے اپنے اوپر اس نے ظلم کر بیٹھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. تو اگر انسانوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم جو اپنا تکبر ہے، ہماری جو ہمارے اندر ایک خواہش ہے کہ ہم بڑے بنے رہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، جہاں بھی جائیں جو ہے لوگوں میں ہماری اہمیت ہو اور ہمیں بڑا سمجھا جائے، ہمیں عقل مند سمجھا جائے. تو یہ جو ہے چیز ہے نا انسان کے اندر ہوتی ہے. تو بعض اوقات انسان بظاہر بڑا ہمبل بھی بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے کہ بہت نائس ہے اور اس کے اندر تکبر نہیں ہے، لیکن اصل وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایک پردہ ہوتا ہے کہ جس پردے میں رہ کے انسان بڑائی چاہ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے اندر کی چھپی ہوئی چیزیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں. اور جب انسان کے اندر برائی چھپی ہوئی ہے تو پھر اس کو ضرور آزمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کو ہمیشہ الگ کر دیتا ہے. تو شیطان جو تھا، ابلیس جا فرشتوں کے اندر جو گل مل کے بیٹھا ہوا تھا، اور فرشتے اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ بڑا علم والا ہے، اور وہ اس کی عزت کرتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ پردہ چاک کر دیا اور اس کے اندر چھپا ہوا جو تکبر تھا اس کو ظاہر کر دیا. تو
سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کسی طرح سے بھی تکبر نہ ہو. انسان ہے, ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں, لیکن عاجزی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکبر میں نہ مبتلا کرے. اچھا, کہ جو بھی نعمتیں ہیں, جو علم ہے, وہ اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے. ہم نے اگرچہ اپنی محنت سے کمایا ہو, لیکن صلاحیت کا بیج تو اللہ ہی نے بویا ہے, تو ہمیں بڑا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں, اب یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس علم تھا, مگر اس سے بھی غلطی ہوئی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی اپنے تکبر کی وجہ سے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا, سب کچھ سکھایا, جنت میں جگہ دی, لیکن ان سے بھی غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو چیز اللہ نے منع کیا تھا, جو کام, وہ کر بیٹھے صرف شیطان کے بہکانے سے. تو ہمیں ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چلی کہ ایون دو انسان کے پاس علم ہے, اس کے اندر تکبر نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان کی نیچر میں بھولنا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اور انہوں نے غلطی کر لی, اسی طرح انسان جو ہے وہ علم کے باوجود اس سے مسٹیکس ہو سکتی ہے اور اس سے غلط کام ہو سکتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے تو انسان پھر اس پر جمع نہ رہے, اس پر اپنے جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کرے. اپنے غلط کام کو کبھی بھی انسان جسٹیفائی نہ کرے, بلکہ انسان اس اپنی غلطی کو مانے, اللہ کے سامنے جھک جائے, پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں, جو شیطان تھا اس نے کیا دلیل پیش کی یہاں پر تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے, کہ اس نے کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا تھا کہ شیطان تجھے کس چیز نے روکا, جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر, تو تجھے کس چیز نے روکا تھا ایسا کرنے سے؟ تو اس نے جواب دیا تھا. یہ جو ہے آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس سے فرماتے ہیں, قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو کہتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے نار, اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. تو دیکھیں, شیطان نے خود کو خود سے یہ عقل سے فیصلہ کیا. اس نے سوچا کہ چونکہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں, میں تو آسمانوں پر بھی جا سکتا ہوں, میں فرشتوں میں بھی گھومتا پھرتا ہوں, میرے پاس اتنا علم ہے, تو پھر یہ خاک کا بندہ ہے, ابھی بنا ہے, اس نے نہ کوئی دنیا دیکھی ہے, تو نہ کوئی عبادت کی ہے اللہ کی, تو یہ کیسے مجھ سے بہتر بن گیا؟ تو گویا اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کو مانتا, اس نے اپنے عقل سے اندازہ لگا کے خود فیصلہ کر لیا کہ نہیں, میں تو اس سے بہتر ہوں, تو یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں کیا, مجھے ایسا حکم دے کے اللہ نے یہ صحیح کام نہیں کیا. تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی. دیکھیں انسان, ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا وہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم مخلوق جو ہے وہ بہرحال مخلوق کبھی بھی خالق کی طرح کے تمام علم کو نہیں سمجھ سکتی اور نہ اس کی حکمت کو جان سکتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں جس فیصلے میں, جس کام میں, اللہ کے جس حکم میں ہم کو ہماری لاجک سمجھ میں آئے گی جب ہم مانیں گے, اور اگر ہمارے لاجک اس کی ہمیں سمجھ نہ آئی تو ہم نہ مانیں گے, تو یہ بہت خطرناک بات ہے. لیکن آج کل انفارچونیٹلی دیکھیں, خاص طور سے جو بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام کے احکامات کو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی عقل سے جانچتے ہیں, اور ان کو ذرا سا بات ایسی لگتی ہے کہ ان کی عقل سے باہر والا معاملہ لگتا ہے, تو پھر وہ اس میں اپنی
اپنا لاجک بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 1400 سال پہلے کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن آج کے زمانے میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا، آج کے زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکتا، آج کے زمانے میں اللہ کا یہ حکم ماننا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم جو ہے وہ اجل سے ابد تک ہے، اور ہمارے آج کے جو بھی مسائل ہیں وہ کوئی اللہ کے لیے مخفی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا جو ماحول ہے، جو دنیا نے جو ترقی کی ہے، وہ سب کچھ اللہ کو معلوم تھا۔ تو اللہ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں، شریعت جو دی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ہر دور کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر کسی نے اس طرح سے سوچا، اپنی عقل کو بیچ میں لایا، تو پھر وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی نہیں کر رہا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ تو نے تو فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اس مخلوق کو دنیا میں بساؤں گا، پھر تو نے مجھے وقتی طور پر جنت میں ڈال کے تو نے بلا وجہ مجھے شیطان کو موقع دیا کہ مجھے بہکائے، اور اب تو نے مجھے اس طرح سے تو نے مجھے ایسے ذلیل کر دیا کہ اب میں نے غلطی ہو گئی مجھے، اب آتی دنیا تک میری جو اولاد ہے وہ مجھے بلیم دے گی کہ میں ہمارے دادا آدم نے غلطی کی، شیطان کی بات مان لی اور جنت سے نکلوا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی لاجک سے سوچتے کہ لو پھر مجھے ڈالا ہی کیوں تھا جنت میں اللہ نے، لیکن یہ بات آدم نے نہیں کی، کیوں؟ وہ انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں اللہ کی فرما برداری ہے، اور انسان جانتا ہے اگر تو بگڑتا نہیں ہے، اپنی فطرت کو خراب نہیں کر دیتا، تو وہ انسان کو، وہ اللہ کے فیصلوں کو کبھی اپنی عقل سے نہیں جانچتا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ لیسن ہے بہت بڑا کہ ہاں ہماری عقل کس حد تک استعمال ہوگی کہ ہم علم کو پہچانے کہ شریعت کا علم جو ہمیں دیا جاتا ہے واقعی میں شریعت کا علم ہے، اس کی سورسز کیا ہیں، ہمارے پاس کس طرح سے آیا ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ قرآن اور صحیح حدیث سے یہ علم آیا ہے، اس کے بعد ہمیں چھو چرا اور ہمیں اپنی عقل پر جج کرنا اور اس کی مصلحت کو سمجھنا، تو یہ ہمارے لیے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں پھر اس کو اللہ کے حکم سمجھ کے ماننا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آیت نمبر 38 تو 39 پر غور کرتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو دیکھیں ہمیں یہاں پر پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہدایت بھیجوں گا، میں رسولوں کو بھیجوں گا۔ تو گویا یہ جو نالج ہے، میں نے کہا کہ ایک دنیاوی نالج ہے جو آدم علیہ السلام کے اندر بیج اس کا بو دیا گیا، اب ساری انسانیت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ دنیا کا علم اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے حاصل کرے، کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ہمارے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہدایت کا علم ہے، جو روحانی علم ہے، جو شریعت کا علم ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت ہی کہہ دیا تھا، اسی وقت فرما دیا کہ اب تم دنیا میں رہو گے تو میں وقتاً فوقتاً تم کو میری طرف سے ہدایت کے لیے آتی رہے گی۔ وہ ہدایت کیسے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تو یہاں پر یہ جو نا پھر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی کہ آتی رہے گی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، رسول آتے رہیں گے۔ تو جب بھی رسول آئیں گے ہدایت لے کر تو پھر انسانوں کو کیا کرنا ہے کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اس علم کو بھی قبول کر لینا ہے، اس لیے کہ یہ جو روحانی علم ہے وہ اب ہمارے اندر خود سے تو ایک فطرت تو موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس فطرت کو مزید نرش کرنے کے لیے مزید علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم ہمیں وحی کے ذریعے آئے گا جو رسولوں کے پاس آئے گا۔ تو
اب جو یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ شریعت کا بھیجیں گے، اگر جس نے اس کو قبول کر لیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے. تو دیکھیے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے جانا کہ متقی دو خصوصیات بتائی تھی. جو لوگ اس ہدایت سے، اس قرآن سے ہدایت پائیں گے، ایک تو وہ ان کو کہا تھا متقین، اور آخر میں کہا تھا مفلحون. جب انہوں نے اپنے اندر صفات پیدا کر لی ساری، نماز قائم کی، رسولوں کی بات مانی، غیب پر ایمان لائے، تو پھر کیا ہوا، آخرت پر ایمان لائے، تو پھر وہ مفلحون بننے والے تھے، یعنی فلاح پانے والے تھے. تو دیکھیں یہاں بھی یہ دونوں اجزاء موجود ہے. خوف کس کو ہوتا ہے؟ دیکھیں متقی کیا ہوتا ہے، متقی اپنے آپ کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے، بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. تو جو احتیاط سے رہے گا، جو بچ کر رہے گا، پھر اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ محفوظ فیل کرے گا. ٹھیک ہے، جو انسان متقی ہوگا، جو انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا اور وہ گناہوں سے بچ کے رہے گا، اپنی حفاظت کرے گا. تقوی میں بچنے کا معنی ہے نا، تو اپنے آپ کو بچاتا رہے گا گناہوں سے، تو پھر اس کے اندر کوئی خوف، برے انجام کا خوف باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو پھر اللہ پر بھروسہ ہوگا کہ میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں میرے دل میں. تو پھر یہاں پر کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ کی ہدایت آئے گی اس کو قبول کریں گے، تو پھر ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، کیونکہ وہ متقی ہوں گے، وہ بچ کر چلنے والے ہوں گے. پھر وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، پھر ان کو کوئی غم بھی نہ ہوگا. تو غم دیکھیں آخر میں فرمایا تھا، ہماری اس شروع کی 5 آیت کو دیکھیں کہ متقین کا انجام کیا بتایا تھا کہ اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. تو جس نے فلاح پالی اس کو پھر کوئی غم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو یہاں پر اسی بات کو مختلف انداز میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو مان لی، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا کہ ان کا انجام برا ہونے والا ہے، اور نہ ہی وہ برے انجام سے غمگین ہونے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا، لیکن جو لوگوں نے کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی، جو میسج آئے گا رسولوں کے ذریعے، اس کا انکار کریں گے یا اس کو جھٹلائیں گے، تو پھر وہ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہے، وہ آگ میں جائیں گے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو یہاں پر یہ اسی طرح جسے ہمیں کافروں کا ہم نے انجام بتایا گیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں، کہ اب یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں، اور یہ تو گویا وہ اب اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں اور وہ اب ہدایت نہیں پائیں گے. تو پھر یہاں پر بھی کیا بتا دیا گیا کہ ان کا انجام، وہاں پر بتایا گیا تھا عذاب عظیم، ان کا انجام بہت زبردست، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہ عذاب بڑا کون سا ہے، کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو، آمین. تو دیکھیے یہاں پر ہم کچھ سوالات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کہ جو ہم نے پڑھا یہاں پر کچھ مراحل. تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جو نکالا تھا اور زمین پر بھیجا تھا، تو کیا وہ یہ ایک سزا کے طور پر بھیجا تھا؟ جیسے کہ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جو عیسائی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اوریجنل سن کہتے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو یہ ہر بچہ جو ہے وہ اس گناہ کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے. تو کیا واقعی میں ایسا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر زمین پر بھیجا؟ تو دیکھیں اس کے کیا جوابات ہمیں ملتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ اس آدم کی تخلیق سے ارادہ کیا تھا کہ اس کو زمین ہی کے لیے پیدا کیا تھا، کہ زمین کو، اس مخلوق کو زمین میں آباد کرنا ہے، اور اس کو اختیار، ایک با اختیار مخلوق کو زمین میں آباد کرنے کا ارادہ پہلے ہی سے تھا. تو اچھا، تو پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں کیوں بھیجا تھا وقتی طور پر؟ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ابلیس کے دل میں حسد تھا پہلے ہی سے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ہی اس کے دل میں حسد تھا، اور اس کے شر کو واضح کرنا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو شروع میں ہی اس آزمائش کے کہ اللہ نے جب ایک حکم دیا ہے، ایک چیز کو حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تو پھر انسان کو اس حکم کی کیا وہ پابندی کرتا ہے، اللہ کے اس حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا. ٹھیک ہے، ایک تو امتحان تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. تو پھر کیا آدم علیہ السلام نے اپنی خواہش اور رضامندی سے اس حکم کی یہ جو نافرمانی کی، وہ آدم علیہ السلام نے اپنے اندر کی شر کی وجہ سے کی تھی؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں یہاں ملتا ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام بھول گئے اس لیے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. پھر ہمیں یہاں پر سوال کا بھی جواب ملتا ہے ان آیت میں کہ جو انسان کے اندر، انسان دنیا میں نالج حاصل کرتا ہے، ایک تو جو دنیا کی چیزوں کے استعمال، جو دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں انسان کے زمین پر، تو ان کا علم، اور جو ہدایت کے لیے جو روحانی علم ہے، ان دونوں علوم کی جو کہ انسان کو ضرورت ہے اس دنیا میں، تو وہ اس کی سورس کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے یہاں پر، کہ جو دنیا کے جو بھی علوم ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور ان کے کام سکھائے تھے کہ وہ کس کام میں آتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کی کیا صفات ہے ان چیزوں کی. تو یہ جو ہے اب اس کا جو اصل ہے، اس کا بیج ہے، وہ انسانوں میں موجود ہے، اور اسی علم کو انسان دنیا میں وقتاً فوقتاً آدم کی نسل سے اولاد جو آ رہی ہے، وہ اسی علم کو مزید اپنی محنت سے، کوشش سے وہ اس کو بڑھا سکتی ہے، اور یہ علم بڑھتا رہتا ہے. لیکن اس کی جو اصل سورس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھی تھی. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ہی وہ علم دے دیا تھا. اچھا، لیکن جو روحانی علم ہے، جو انسان کی روح کی غذا ہے، جو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور اس کی جو روح کو مضبوط بناتی ہے، جو علم، اور جو انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، تو وہ علم، اس علم کا جو سورس ہے وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 38 میں ہمیں بتا دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہ جو دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کو صرف دنیا کے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو روحانی علم کی بھی ضرورت ہے. لیکن روحانی علم کس طرح سے آئے گا انسانوں کے پاس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہمیشہ دنیا میں رسول آتے رہے جو اللہ کا پیغام، روحانی علم جو ہے وہ بندوں کو دیتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے بعد میں انسانوں کے لیے بھیجا ہے، رسولوں کو وحی کے ذریعے دیا گیا ہے، اور فرشتوں نے، اس میں فرشتے جو ہے وہ اللہ کی وحی لائے ہیں. اب یہ ہے کہ
اس علم کے بعد جو ہے جو علم یہ جو ہے روحانی علم اس میں ہمیں ان بندوں کو ہدایت کا بتایا جائے گا، راستہ بتایا جائے گا، اور جو لوگ اس راستے کی پیروی کریں گے اور شیطان کی باتوں میں نہ آئیں گے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے. لیکن جنہوں نے جو یہ شیطان کی باتوں میں آ کر جس طرح شیطان نے کفر کیا، اللہ کا سجدہ نہ کیا، تو اسی طرح اللہ جو انسان اس ہدایت کو قبول نہیں کریں گے اور اس ہدایت پر نہیں چلیں گے تو پھر وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ ان کا انجام بھی وہی ہے جو شیطان کا انجام ہے. تو ہم یہاں پر دونوں طرح کے ان کی جو بیسک سورس ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر تیسرا سوال یہ کہ کیا انسان کی فطرت میں خرابی ہے شروع سے ہی، یعنی انسان جو ہے اس کے اندر ہی شر پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ ناکام ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیسیکلی انسان جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرت سے پیدا کیا ہے، ہر انسان اللہ کی پہچان لے کے پیدا ہوا ہے، اور وعدہ الست جو ہے جو کہ سورہ اعراف میں ہے آیا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے کا بھی اعتراف وعدہ کر چکا ہے انسان. تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر پیدائشی شر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اختیار اس کو ضرور دیا گیا ہے. لیکن جیسے یا تو اس سے بھول ہوگی، جس طرح آدم علیہ السلام بھول گئے اور شیطان کے بہکانے میں آ گئے، لیکن پھر انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام جیسے ہی بھولے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً پلٹ بھی گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئے. تو یہ جو ہے نا انسان کی فیچر، انسان کی جو فطرت ہے وہ اصل میں اس میں خیر ہے. لیکن اس کو خطرہ کہاں سے ہے؟ ایک تو اس کے اندر بھولنے کا ہے، اور دوسرا کہ وہ بھول سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے شیطان اپنے دشمن سے بے خبر رہا تو وہ اس سے نقصان اٹھا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اپنے بھولنے کے بعد پلٹتے نہیں ہیں، تو پھر جس شیطان نے جس طرح سے کہ غلطی کی، اللہ کی نافرمانی کی، لیکن پھر پلٹا نہیں اور وہ اپنے ضد پر اپنے گناہ پر اڑا رہا، تو اگر جو لوگ اس کا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر وہ شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کے ساتھی ہیں. اور انسان کو اپنے گناہ تو اگر ہوں گے اس سے ظاہر انسان اپنے گناہوں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، لیکن انسان کو فوراً جو بہترین طریقہ ہے انسان کو فوراً پلٹنا چاہیے. جو ہمارے لیے مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہ انسان فوراً پلٹے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. لیکن جو شیطان کا رویہ اختیار کریں گے، اپنے ضد پہ رہیں گے، اپنے گناہ پر اڑے رہیں گے، تو پھر ان کا انجام اسی طرح کا ہوگا جو شیطان کا ہوگا. پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اللہ کے احکامات کو ہر حکمت کو سمجھنا ضروری ہے، اور کیا جب وہ اس کی حکمت کو سمجھے جبھی اس کو عمل کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کوشش کر سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ کوشش ضرور کرے کہ جس طرح فرشتوں نے سوال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں بنا رہا ہے، یعنی وہ اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہتے تھے. لیکن یہ کہ اگر حکمت نہ بھی سمجھ آئے اللہ کے فیصلوں کی تو پھر اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر حال میں ماننا ضروری ہے. دیکھیں شیطان نے اپنی طور سے اس نے ایک اندازہ لگایا کہ چونکہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں بہتر ہوں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو آدم کو سجدہ کرنے کا، وہ اسی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں کیوں سجدہ کروں جبکہ میں بہتر ہوں اس سے. تو اس نے حکم ماننے ہی سے انکار کر دیا. لیکن یہ رویہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ٹھیک ہے حکمت سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے. انسان اگر کوئی چیز کو سمجھ کے کرتا ہے تو اس میں اس کا جذبات زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے کام کو.
تو بہت سی چیزوں کی حکمت بتائی جاتی ہے ہمیں قرآن اور حدیث میں، لیکن جن چیزوں کی ہمیں حکمت نہیں پتہ تو وہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ صحیح سورس سے آئے ہوئے ہیں یہ باتیں اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تو بس ہمارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ جو انسان سے گناہ ثابت ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، تو ایک تو گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، یعنی ارادہ گناہ کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن انسان کا ایمان کمزور ہے، اس کا ارادہ کمزور ہے اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا گناہ ویسے ہے کہ انسان کو گناہ پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے اسے، لیکن اس کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے، ایک حسد ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، تو وہ پھر گناہ جو کرتا ہے، تو پھر کیا ان دونوں طرح کے گناہ برابر ہوتے ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دیکھیں اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، اپنے دل میں برا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی مانگنے کی بھی صلاحیت دے دیتے ہیں اور اس کو صحیح راستے پر چلنے کی صلاحیت بھی دے دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جیسے کہ فرشتوں سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی حکمت کو فوراً سے یہ قبول نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامل شخصیت، اللہ تعالیٰ کامل ذات ہے اور اللہ نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے تو ضرور وہ حکمت کی بنا پر کیا ہے، اس کے بجائے انہوں نے بھی شک کیا، سوال کیا، لیکن وہ فوراً سے جیسے ہی ان کو احساس ہوا اللہ سے اللہ کی بڑائی پاکی بیان کی اور اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کر بیٹھے، بھول کر گناہ کر بیٹھے، کمزوری میں گناہ کر بیٹھے، لیکن فوراً سے پلٹ آئے۔ تو یہ حسد یا تکبر کی بیس نہیں تھی، ان گناہوں کی بنیاد کیا تھی؟ یا تو کمزوری ایمان تھا یا پھر جیسے لا علمی تھی، کم علمی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آدم کا گناہ تھا وہ تکبر اور حسد کی بنا پر تھا۔ تو دیکھیں آدم علیہ السلام کو جو ابلیس کا گناہ تھا وہ تکبر اور حسد کی وجہ سے تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو یہ توفیق فوراً حاصل ہو گئی کہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن آدم کو یہ توفیق نہ ملی کہ وہ اس گناہ کی، اپنے گناہ کی پھر سے معافی مانگ لیتا اور اللہ کی سزا سے بچ جاتا، اللہ کے درگاہ سے جیسے ملعون اور مردود ہونے سے بچ جاتا۔ تو یہ جو ہے اس کے حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو انسان کو اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حسد اور تکبر بہت ہی بری چیزیں ہیں، اور اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی اگر آتا ہے، کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں حسد ہے، تکبر ہے، تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے۔ اچھا، ایک یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان نے، ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کر لی، کھلم کھلا اپنی دشمنی ظاہر کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں مہلت دی کہ وہ قیامت تک انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرتا رہے، اور انسانوں کو اتنے سخت آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اللہ تعالیٰ اگر صرف ہمیں دنیا میں صرف ہمارے نیچر کے لحاظ سے چھوڑ دیتے کہ ہمیں اختیار دے دیا اور ہماری فطرت پر چھوڑ دیتے، ہماری عقل پر چھوڑ دیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ دیکھیں انسان کو اللہ نے تو اچھی فطرت دے کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور انسان کو اتنی دنیا میں بے شمار نعمتیں دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا نہیں تو پھر جو آخرت کا جو حساب کتاب ہے، اچھا انجام ہے، جنت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین، یعنی اس سے کوئی بہتر چیز ہے ہی نہیں، بہترین تخلیق ہے جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ جنتی جا کے رہیں گے، تو اتنا بڑا انعام ہے یہ۔ پھر جہنم جو اتنی بڑی سزا ہے، تو اگر اتنی بڑی سزا اور اتنا بڑا انعام ملنا تھا تو پھر اسی لحاظ سے اتنی بڑی آزمائش بھی ہونی ضروری تھی۔
تو اس وجہ سے شیطان کا وجود دنیا میں، اور شیطان کو جو ہم پر جیسے ہمیں چھپ کر بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ہمیں وسوسے بھی ڈال سکتا ہے، ہم کو بہکا بھی سکتا ہے. تو یہ شیطان کو جو اس قدر اجازت دی گئی کہ انسان کے ساتھ یہ دشمنی اپنی کھلم کھلا کر رہا ہے، تو اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ اس کے بعد، اس آزمائش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے جو گمراہی پسند کریں گے جو انسان، تو وہ پھر شیطان کی بات مانیں گے، تو پھر وہ واقعی میں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اس جہنم کے عذاب کو برداشت کریں. اور جو لوگ اس اتنی بڑی آزمائش کے باوجود اتنی جدوجہد سے وہ شیطان سے خود کو بچاتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، تو انہوں نے واقعی میں اللہ ان سے واقعی خوش ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی اتنی بہترین مخلوق ہے کہ اپنے نفس کی کمزوریوں کے باوجود، انسان کی خواہشات کے باوجود، شیطان کے اتنے اس حد تک اس کے دشمنی کے باوجود اس نے اللہ کی رضامندی حاصل کر لی دنیا میں. تو یہ واقعی میں اس نے وہ ڈیزرو کرتا ہے. ڈیزرو اس سینس میں، خیر اللہ کی جو جنت ہے وہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی انسان اپنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، میرے اعمال کا بدلہ ہے. نہیں، وہ تو اللہ کی رحمت سے ہی ملنی ہے. لیکن انسان جب اس حد تک اس دنیا میں اپنے نفس سے جھگڑتا ہے، اب شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، تو پھر ایک طرح سے اس نے ایک حجت قائم کر دی، اپنے اللہ کی فرما برداری کا ثبوت دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ ہاں واقعی میں یہ مخلوق نے اختیار کے باوجود، اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود، شیطان کے اتنے بھڑکانے کے باوجود وہ اللہ کا فرما بردار بنا رہا. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھوکے میں نہیں رکھا، ہمیں شروع ہی سے بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بندوبست کیا کہ وہ آتے رہیں، وہ انسان کو یاد دلاتے رہے، انسان کو کی مدد کرتے رہے، وہ طریقے بتاتے رہے جن کے ذریعے انسان آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. اور پھر اس سے یہ بھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات بے حد ضروری ہے کہ انسان کی صرف فطرت، اور انسان کا فطرت اپنے اختیار سے انسان جو ہے نا، یہ اپنے اتنے بڑے دشمن سے نہیں جھگڑ سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو روحانی غذا نہ ملتی رہے. اور روحانی غذا کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر بھیجتے ہیں، اور یہی وحی ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے گناہوں سے اور انسان کے روحانی قوت دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان کو فائٹ کر سکتا ہے. تھوڑا سا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا جب آغاز ہوا سورہ فاتحہ سے، تو دعا سکھائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم. بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کر دے. تو یہ ہدایت جو مانگی گئی، پھر ہمیں سورہ بقرہ کے شروع میں بتا دیا گیا کہ جو صفات متقی کی ہوگی تو اس کو صرف ہدایت ملے گی اس قرآن سے، اور جو کافروں کی صفات بتا دی گئی، پھر منافقوں کی صفات بتا دی گئی کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی. تو کیا یہ ہدایت کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے، کیا صرف قرآن میں ہی آئی ہے؟ نہیں، یہ قرآن میں صرف نہیں آئی ہے. دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 38 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت ہی فرما دیا کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے یہ شروع سے انسانوں کے لیے آتی رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے ہیں. تو اب جب کہ ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے اس کو اختیار دیا ہے اللہ نے، تو اس کو اپنے نفس سے، دیکھیں اگر تو انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب جب انسان کے پاس اختیار ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر چلے،
تو یہاں پر ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک مشکل ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ صرف ہمارا نفس ہی ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا ہے اور شروع سے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو ہمیں قرآن میں بتا بھی دیا کہ ہدایت نہ فالو کرنے والے کے لیے کیا انجام ہے۔ تو پھر اب آئندہ کی جو آیات ہوگی نا اس میں اس قوم کا ذکر آئے گا۔ اب بہت ساری آیت، کافی دیر تک ہمیں سورہ بقرہ میں ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات بتائے جائیں گے کہ ان کے پر پہلے ان کو دعوت دی جائے گی دین کی، قرآن کو ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی، پھر ان کے اوپر جو انعامات کیے گئے وہ بتائے جائیں گے، پھر ان انعامات کے بارے میں انہوں نے کیا رویہ کیا وہ بتائے جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں ان باتوں سے کہ جو میری ہدایت آتی رہی اس کے بارے میں اس سے متعلق لوگوں کا کیا رویہ رہا ہے ابھی تک۔ تو اس میں جو سب سے بڑی جو بڑی قوم تھی جس کو سب سے زیادہ ہدایت کا بندوبست کیا گیا، جس کو سب سے زیادہ رسولوں کو بھیجا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس طرح سے اللہ کی اس ہدایت کو، رسولوں کی اس میسج کو کس طرح سے لیا اور کس طرح سے انہوں نے کیا اعمال کیے، کس طرح سے اللہ کی ناشکری کی، رسولوں کو جھٹلایا یا جو کچھ بھی کیا انہوں نے، وہ اب ہمیں بتائی جائے گی مثال کے طور پر، تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ یہ جان لے کہ جب اللہ کی ہدایت آتی ہے تو اس کے بارے میں جو مختلف لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑی ایک قوم آئی جس کو اللہ نے چن لیا تھا ہم سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے جو چنی ہوئی قوم تھی، انہوں نے اس ہدایت کو کس طرح سے لیا اور ان کا رویہ کیا رہا، اور ان کو اس کے نتیجے میں ان کو کیا نقصانات ہوئے۔ جب ہم کو یہ سب کچھ بتا دیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم امت مسلمہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کو اللہ کی اس ہدایت جو اللہ نے ہمیں جو انعام کیا ہے، جو ہدایت کے لیے ہمیں یہ کتاب دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، اور ہمیں بنی اسرائیل کے حالات سے اب ہم جو پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھیں گے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس ہدایت کو کس طرح سے ٹھکرایا، یا کیا کیا ان کے اعمال تھے، کیا ان میں برائیاں تھیں، تاکہ ہم کیا کریں کہ ان کی برائیوں کو دیکھیں، سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو اس رویے سے محفوظ رکھیں۔ تو انشاءاللہ اب آئندہ سبق میں اب بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوگا، بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوگا۔ اب تک کی جو آیات تھی 40 آیات، 39 آیت تک شروع سے سورہ بقرہ کی ایک طرح سے ہمارے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہمیں بتا دیا گیا، ہمارا ذہن تیار کیا گیا اور ہمارے سامنے پورا خلاصہ رکھ دیا گیا پورے قرآن کا، قرآن کی دعوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہماری اوریجن کیا تھی، ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے، اور ہمیں جو ہے کس طرح کے رویہ ہمیں ضروری ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ سب کچھ خلاصے کے بعد اب ہمارے لیے ایک مثال سامنے آئی ہے ہماری، تاکہ ہم اس مثال کو بھی دیکھتے ہوئے اس سے بھی ہم ایک طرح سے ہمارے لیے سبق سیکھنے کی بات ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اب ہم رب تک پہنچنے والے ہیں، اگلی کلاس میں ہمارا ایک رب پورا ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔